بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ دوستو، بڑے عرصے سے میں جن خدشات کا اظہار کر رہا تھا ای او بی آئی کے حوالے سے، بالآخر وہ خدشات میرے درست ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ای او بی آئی کے پیچھے پڑ گئے تھے وہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور ای او بی آئی اب اپنی آخری سانسوں کی جانب بڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ لوگ ای او بی آئی لے کر رہیں گے، ای او بی آئی پہ تسلط قائم ہونے والا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کل ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اس میٹنگ میں کون کون تھا، کن لوگوں نے حمایت کی، کن لوگوں نے مخالفت کی، ہوا کیا، مکمل ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک بات، مجھے ضرور گالیاں دیجیے، ضرور برا بھلا کہیے، لیکن ای او بی آئی کے لیے اپنی آواز کو ضرور بلند کیجیے۔ ای او بی آئی کو بچا لیجیے، آپ کی نسلیں بچ جائیں گی۔ پاکستان کی پہلی نسل خوار ہو رہی ہے تو کم از کم پاکستان کی آنے والی نسلیں تو محفوظ ہو سکیں، لیکن نہ تو مجھے پہلی نسل بچتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور نہ ہی مجھے آنے والی نسلوں کا کوئی مستقبل نظر آ رہا ہے۔ ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ میں لیبر کے لوگ موجود تھے، سندھ لیبر کے افسران موجود تھے، سیکرٹری لیبر جو ہے وہ صدارت کر رہے تھے، اور یہ بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے جناب وہاں پر ای او بی آئی کی حوالگی پر بات کی ہے اور مشاورت مانگی ہے، اور مشاورت میں کیا کہا گیا ہے، وہاں پر کون شخص تھا جس نے اس کی مخالفت کی ہے، پوری ڈیٹیل۔ سندھ حکومت ای او بی آئی کے فنڈز پر قابض ہو کر سندھ کے پینشنرز کا قبرستان بنانا چاہتی ہے۔ سندھ حکومت سے اپنے ادارے سنبھل نہیں رہے اور اداروں کی کرپشن کی یونیورسٹیاں بنا دی ہیں۔ اب ای او بی آئی پر قبضے کا خواب دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں سندھ خواب دیکھنا شروع کر دیا ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خواب کی تکمیل ہونے جا رہی ہے۔ سندھ کے ورکرز بورڈ نے پہلے مزدوروں کی ویلفیئر اسکیمیں بند کیں، مزدوروں کے بچوں کی تعلیمی سہولیات بند کیں۔ اب حکومت قابض ہو کر ای او بی آئی پینشنرز کو بڑھاپے میں در بدر دیکھنا چاہتی ہے۔ لیبر رائٹس کمیشن پاکستان رجسٹرڈ کے چیئرمین منور ملک نے کہا ہے کہ سندھ حکومت بالخصوص وزیر محنت کی دلی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طور پر ای او بی آئی سندھ حکومت کی تحویل میں آ جائے، تاکہ پورے سسٹم کو بلڈوز کر کے بلوچستان اور کے پی کے ہزاروں پینشنرز کو بھوکا مار دیا جائے۔ ای او بی آئی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو یہ دو صوبے انتہائی نہ صرف متاثر ہوں گے بلکہ اداروں کے ملازمین کی تنخواہیں دینا بھی عذاب بن جائے گا۔ منور ملک نے کہا کہ آخر سندھ حکومت کو ای او بی آئی کو سندھ حکومت کے ماتحت لانے کی کیا ضرورت محسوس کی گئی ہے؟ ایک ادارہ سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے، کم از کم کسی صوبے کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی۔ سندھ حکومت اپنے محکمہ محنت کے اداروں کو تو کنٹرول کر نہیں رہی، محکمہ محنت کے تینوں ذیلی ادارے کرپشن کا گڑھ بن چکے ہیں جسے کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں۔ اب سندھ حکومت کی ای او بی آئی کے اربوں روپے پر نظریں لگی ہوئی ہیں، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ سندھ میں گزشتہ 10 سال سے جائز ویلفیئر اسکیمیں بند کر دی گئیں۔ جیلی اسکیمیں اس وجہ سے جاری ہیں کہ جیلی مزدور رہنما اور بورڈ کے کرپٹ افسران کروڑوں روپے ان اسکیموں کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں۔ اب تو ویلفیئر اسکیموں میں انتہا یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ موت سے بے نیاز جیلی مزدور رہنما اور کرپٹ افسران اور ان کے ایجنٹس نے زندہ لوگوں کو بھی ڈیتھ گرانٹ اسکیمیں بنانا شروع کر دی ہیں۔ ایک ماہ پہلے اس قسم کی ایک اسکیم منظر عام پر آئی تو لاکھوں روپے ذمہ داران کو دے کر انکوائری دبا دی گئی۔ اس کے علاوہ سندھ میں مزدوروں کے بچوں کو جو تعلیمی سہولیات میسر تھیں وہ بند کر دی گئی۔ اب پورے سال کا تعلیم کا خرچہ مزدور دشمن گورننگ باڈی نے 6,000 روپے مقرر کر رکھا ہے،
جو لمحہ فکریہ ہے۔ ان 6,000 میں سے متعلقہ آفیسرز 2,000 رشوت کے عوض لے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب سندھ صوبے میں یہ حال ہو تو مزدور مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ سندھ حکومت کو ای او بی آئی پر قبضے کی کیا ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ کیا ای او بی آئی فنڈز پر قبضے کا ارادہ ہے یا سندھ کے پینشنز کو پینشن کی ادائیگیاں نہ کر کے انہیں قبرستان پہنچانے کا ارادہ ہے؟ جس طرح سندھ کے مزدوروں کو فاقہ کشی پر مجبور کیا جا رہا ہے، آج نہ مزدوروں کو اسکیمیں مل رہی ہیں نہ ہی مزدوروں کے بچوں کو تعلیمی سہولیات حاصل ہیں۔ سندھ حکومت پہلے اپنے صوبے کے مزدوروں کی خوشحالی کے منصوبے قائم کرے، بعد ازاں ای او بی آئی پر نظر رکھے، جو کبھی صوبے کے حوالے نہیں کیا جائے گا اور سارے خواب چکنا چور ہوں گے۔ اس خبر کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سیکٹری لیبر کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا۔ اجلاس مزدوروں کے حوالے سے تھا، اس میں مزدور نمائندے بھی موجود تھے اور افسران بھی موجود تھے اور دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔ وہاں پر سیکٹری لیبر نے جب تمام ایشوز پر بات کر لی تو آخر میں ای او بی آئی سے متعلق پوچھا کہ جناب اب ای او بی آئی کے حوالے سے کیا کیا جائے؟ کیا ای او بی آئی کیوں ہم نہ لے لیں، سندھ کے حوالے نہ ہو جائے؟ انہوں نے ٹیمپریچر بھی چیک کیا، رائے بھی لی، تو 8-9 لوگوں نے جناب وہ حمایت کی کہ جناب ٹھیک ہے، ای او بی آئی کو سندھ کے حوالے کر لینا چاہیے، لے لینا چاہیے۔ یہ جناب جیسے ہماری عادت ہے، ہم بڑھ چڑھ کے کہہ دیتے ہیں لے لو جی، لے لو لے لو لے لو، اور جب سیکٹری لیبر کہہ رہا ہو تو پھر ہم کون ہوتے ہیں وہاں پر مخالفت کرنے والے؟ وہاں پر شفیق غوری صاحب موجود تھے اس میٹنگ میں، تو وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا محترم یہ آپ جو ہے کیسے لے سکتے ہیں، یہ کیوں لینا چاہتے ہیں آپ؟ ای او بی آئی کا ادارہ کسی بھی طور پر یہ حوالے نہیں ہونا چاہیے ان کے سندھ حکومت کے، یہ وفاق کے پاس رہنا چاہیے۔ انہوں نے پھر اس پر ڈیٹیل سے وہاں پر اپنا موقف پیش کیا۔ یہ شفیق غوری صاحب جو تھے مزدوروں میں واحد لیڈر تھے جنہوں نے ای او بی آئی کے حوالے سے یہ دلائل دیے کہ ای او بی آئی کو جو ہے وہ وفاق کے پاس رہنا چاہیے، اور انہوں نے فنڈز کے حوالے سے بھی بات کی، بہت ساری انہوں نے باتیں کی، اس کی ڈیٹیل مزید بھی آ جائے گی۔ میں آج انشاءاللہ ان سے براہ راست شاید کوشش کروں کہ ان کو میں لے آؤں اور ان کا انٹرویو کر لوں۔ تو میرے دوستوں، میں یہ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو 7-8 لوگ تھے انہوں نے ظاہر حمایت کی، تو اس کے بعد میٹنگ جو ہے وہ پھر ختم کر دی گئی۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وزیر اعظم کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی تھی، اس کے بعد 2 فالو اپ میٹنگ کی بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 2 فالو اپ میٹنگ ہوئی ہیں۔ اب جناب کیا ہونے جا رہا ہے؟ وہ ہونے جا رہا ہے کہ جناب اب سیکٹری لیبر تک معاملہ آ گیا ہے۔ اب دیکھیں وزیر اعظم، مشاورتی اجلاس، پھر 2 فالو اپ میٹنگ، اس کے بعد بھی ظاہر ہے فالو اپ میٹنگ ہوئی ہوں گی۔ تو مجھے جب احباب نے کہا کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا، آسان نہیں ہوگا، مشکل ہوگا، لیکن میرے خدشات اپنی جگہ پہ اب بھی ہیں، اس وقت بھی تھے۔ تو آج یہ خبر آئی ہے کہ جناب یہ جو سیکٹری لیبر نے یہ مسئلہ اٹھایا اور انہوں نے جو ہے اس پر کھل کر بات کی۔ اب ذمہ داری آتی ہے محترمہ چیئرمین صاحبہ پہ اور وفاقی وزیر ساجد حسین طوری صاحب پہ کہ وہ ای او بی آئی کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ای او بی آئی ایک تو جو بزرگ ہیں سارے یہ بالکل چاہتے ہیں کہ ای او بی آئی جو ہے وہ وفاق کے پاس رہنا چاہیے۔ اچھا، سندھ کے بزرگ پینشنرز نہیں، سندھ کے، پنجاب کے، خیبر پختونخوا کے، بلوچستان کے، گلگت وغیرہ کے، پورے ملک کے جہاں سے ای او بی آئی کے ساتھ لوگ رجسٹرڈ ہیں، وابستہ ہیں، پینشنر ہیں، ان کی یہ رائے ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ جو ہے وہ وفاق کے پاس رہنا چاہیے۔ اچھا، اس ویڈیو کے نیچے بھی آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ ادارہ وفاق کے پاس رہنا چاہیے یا صوبے کے پاس جانا چاہیے۔ دیکھیں یہ یوں سمجھ لیں ایک ووٹنگ ہو رہی ہے، بہت کم ریئر فنامنا ہے، 2 لوگ، 3 لوگ، 4 لوگ، 5 لوگ، اگر 200 کومنٹ آتے ہیں تو وہ 2-4 لوگ جو ہے وہ یہ کہیں کہ نہیں جناب یہ وفاق کے پاس نہیں رہنا چاہیے۔ ادروائز 99%
99 پوائنٹ جو ہے وہ لوگوں کی رائے یہی ہے کہ یہ وفاق کے پاس ہی رہنا چاہیے، کیونکہ سندھ حکومت کرپشن میں بہت مشہور ہے۔ ای او بی آئی کے ان کے پینشنرز کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ادارہ ان کے ہاتھ میں آ گیا تو بچے کچھ جو فنڈز ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور جیسے انہوں نے کہا ہے نا کہ جناب یہ ای او بی آئی کے پینشنرز کا قبرستان بنانا چاہتی ہے ای او بی آئی پہ قبضہ کر کے، یقیناً یہی صورتحال ہو سکتی ہے۔